الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، درس قرآن و حدیث دی محفل دے عنوان نال جنہاں ساتھیاں نے اج دی اس مجلس واسطے محنت اور کوشش کی. میں حضرت مولانا عبد المالک صاحب اور انہوں دے سارے جماعتی رفقا واسطے دعا گو ہاں کہ رب کائنات محنت اور کوشش قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. تو اس مسجد وچ کئی سارے وعد ہو چکے ہیں جڑے بزرگ اور دوست انہاں بیانات دے اندر تشریف گھنے ہن. انہاں نو اندازہ ہونا ہے بھئی کسی دی ضد، ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں. آج بھی جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی تھی گئی ہے. تو سب سارے بزرگاں نال دوستاں نال میرا دینی رشتہ ہے.
میں اسی دینی تعلق نو سامنے رکھ کے یہ اپیل کرساں جتنی دیر بھی تساں بزرگ میرا درد دلو تا سنن دے دوران دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ قرآن مجید دی سورتاں وچوں سورت یاسین دا لقب ہے قرآن پاک دا دل۔ یہ قرآن مجید دا جڑا دل ہے سورت یاسین، اس وچوں ایک آیت مبارکہ دی تلاوت دا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ وچ اللہ کریم نے دو خوشخبریاں دیتیاں، لیکن دو کم کرن تو بعد او دو کم کرن تے او دو خوشخبریاں کرنیاں، ایو سبق سنانا ہے آج سارے احباب نے۔ قرآن مجید دا انداز کیا ہے؟ او سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ آیت نمبر 11 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورت نام سورت یاسین با۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں دی خوشخبری سنا دیو۔ پہلی خوشخبری میں مغفرہ گناہ دے معاف ہون دی، تے دوجی خوشخبری وأجر کریم، بخشے دے نال نال بڑے عزت لے اجر دے ثواب دی بھی خوشخبری سنا دیو۔ رب العالمین کرے بندے نو بخشے دی تے عزت لے ثواب دی خوشخبری سناونی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ دو شرطاں پوریاں کر لے، پہلی شرط انما من اتقى والذکر، جڑا بندہ قرآن پاک کی نصیحت سے پیچھو چھڑ پوے، اس بندے نو مغفرت دی بھی خوشخبری ہے، عزت والے ثواب دی بھی خوشخبری ہے۔ ہی کو کم کرے جی اللہ کریم دے قرآن پاک دے پیچھو ٹرن دی مثال اے میرے سامنے رب العالمین دی نارے کتاب پنجواں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت النساء۔ رب العالمین فرمائے فائزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ آیت نمبر 34 سورت دنا سورت النساء پنجواں پارہ حوالہ سامنے ہے۔ جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، ان یار اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ انسان دی شادی تو بعد بیوی بد اخلاق زبان نال خامد نو پریشان کرے دیے۔ رب العالمین دا قرآن جس ویلے بیوی زبان نال میں نو پریشان کی دی رکھ دیے، ناجائز مطالبے کی دی رکھ دیے، میری زندگی اوکھی ہو گئی ہے، میں بیوی نو طلاق دے چھوڑا۔ اللہ فرمائے نہیں
پہلا قانون بیوی واسطے ہے فائزوہن، بیوی نو سمجھاؤ، ہفتہ سمجھایا ہے، مہینہ سمجھایا ہے، 2-4 مہینے گزر گئے، اپنی زبان درست کر، لیکن زبان بیوی نے درست نہیں کی تھی۔ اللہ کریم ہن میں طلاق دے چھوڑا، فرمایا نہیں وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس طرح بکھرا کر گھنو۔ میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، میں نے حیا ہے، بڑے ساتھی غور کرے۔ ہفتہ مہینہ 2 مہینے گزرے، روٹی پانی بند نہیں کرنا، کپڑے دیونا بند نہیں کرنا، بیوی دا جیب خرچ بند نہیں کرنا، صرف بسترا بکھرا کر گھرنا ہے۔ اللہ کریم دے قرآن دا حکم ہے، رب العالمین میں سمجھایا بھی ہے، بیوی اپنی زبان درست نہیں کی تھی، بسرا بکھرا بھی کی دی رکھا ہے، بدوی بیوی باز نہیں آئی میں نو پریشان کرن دوں، ہن میں طلاق دے وہ فرمایا نہیں وَضْرِبُوهُنَّ، ہن بیوی نو معمولی مارن دی اجازت ہے۔ مہربانی کرے، سوٹیاں نہیں بھن چھوڑنی ہوتے، میں شک پہ لیے بھئی پہاڑ دے پڑوسی رمنا نے دوست ہوندے بڑے سخت دل ہیں، مہربانی کرے قرآن کا میں مسئلہ سنا لگا۔ چہرے تے مارنا حرام ہے، اتنا بیوی نو مارنا حرام ہے جو دے جسم دے زخم پہ ونجن۔ ساریا ماما بھیڑا تک آواز پہنچ دی بے ناراض نہ تھی، میں نے قرآن دا حکم ہے کھولی بیٹھا، مولی صاحب تا مارن دی ہے تے ملکال سارے شروع تھی ونجن، مہربانی کرے۔ 3 انگلیاں میری دیکھنیاں، اللہ کریم میں بیوی نو سمجھایا ہے لیکن باز نہیں آئی، بسرا بکھرا کی دی رکھا ہے، بدوی عادت تبدیل نسی کی دی زبان نال تنگ کرنا لی، تے نمبر 3 مارن تو نہیں نوبت آ گئی ہے، بیوی نے اپنا مزاج بدوی تبدیل نہیں کیتا، ہن میں طلاق دیواں، فرمایا نہیں فَوَأَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ عورت خاندان دا ایک چٹپڑیا بندہ، مرد خاندان دا ایک سفید پوش بندہ، یہ دوئے خاندان دے وڈیرے بندے آپس اندر مل کے بہمنین، او آکھے مرد نو فلانی شکایتے ہے، اے آکھے عورت نو فلانا شکوہ ہے۔ اللہ فرمے دے یریدا اصلاحی وفق اللہ بینہما، اے جرے دوہاں خاندانہ دے دو صدار لوگ سوین پوش، انہا دوہاں بندہ دے دل دی نیت ٹھیک ہوئی، اللہ میاں بی اتفاق پیدا کر لے سی۔ اسا آپ صلح کرامن والے بیمان ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا صلح کرامن والے دل دی نیت درست ہوئے تے میاں بیوی اتفاق نہ تھی۔ میں سبق روک چھوڑے، ان حدیث پاک سنے نہ درمیانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ابلیس بڑا شیطان سمندر دے پانی دے اتے تخت جا بچھے دے، سارے شیطانہ دی حاضری ہندے، پانی دی سطح دے اتے سمندر تے سارے شیطان جمع تھی ویندن، بڑا رپورٹ دنیا دے اندر کے کر کے آئیو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا، ایک شیطان وڈی ابلیس نو آکے رب دے دے، ایک بندہ نماز واسطے ویندہ پیا ہائی، میں ان دے دل دے اندر خیال پا چھوڑے، اللہ کوئی نماز تے دن نہیں رکھی، پیچھو دے بال آیا وڈا ابلیس دے شاباش اپنی چھاپ دے ون کے بے دوجے شیطان نو سدے دے روجہ رپورٹ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے شیطان آکھ دے ایک بندہ اللہ دے ناتے صدقہ خیرات دے بنا چاہتا ہے، میں او دے دل دے اندر خیال چاہ پائے
اللہ دے نام تے دے سے آپ بھکا مروے سے صدقہ دے دی جا دے پچھو دے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس دے شاباش شاباش سارے شیطانوں تو رپورٹ گھنتے گھنتے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا ایک چھوٹا جنہ شیطان کڑدا ہویا بڑی ابلیس دے سامنے آ باندھ ہے آدھے میں میاں بیوی دے درمیان جھگڑا پا کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا چھوٹے شیطان دی رپورٹ سن کے بڑا ابلیس تاخدے ہوتے کھلو کے انہوں ہاں نہ اللہ گھندے آدھے اصل وڈا کم تو کر کے آئے ہیں میاں بیوی دا جھگڑا اے کوئی صرف مرد عورت دا جھگڑا تا نہیں ہے تا دو خاندانوں دا اختلاف ہے تھانے تے کچاریاں دے اندر اصل لوگاں دھکے کھانا دیکھا صلح کراؤن اللہ دی بند نیت ٹھیک ہوئے تے صلح نہ تھی وے قرآن کی بھی غلط ہو سکتے ہیں اور میں سبق روک چھوڑے حدیث پاک سنے تے معاف کرے میں سارے بڑے ہو میرے تو بہتر ہو اصل تا دوٹھا کو لڑا کے خوش تھی نہیں ایک مسئلہ تھا میں نے سوچا چپ نہیں ہونا میں دعا تھا مقصد والے واسطے کہ جھوٹ بولنا تے کوڑ مارنا گناہ ہے کہ ثواب ہے گناہ ہے مسئلہ سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس القذاب الذی یصلح بین الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو لڑن والے خاندانوں دے درمیان لڑائی کرن والے بندہ دے درمیان صلح کراون واسطے بولے چاہ اللہ دیہاں دا گناہ نہیں لکھی بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اصلح بین الناس حدیث پاک دے لفظ جرا بندہ لوگوں دے درمیان صلح صفائی دی کوشش کرے جس کے لئے دوہاں پارٹیاں نال گل بات کرے دے اللہ کریم صلح کرون والے نو ہر ہر گل دے بدلے وچ غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے صلح دی کوشش کرن والا بندہ راجہ مغفور اللہ حدیث پاک دے لفظ دوہاں پارٹیاں نال گل بات کی دیس صلح تھئیے یا نہیں تھئیے پاک دا معاملہ ہے جس ویلے گل بات کر کے پچھو تے بل گئے صلح دی کوشش کرنا اللہ راجہ مغفور اللہ اللہ کریم بندے دے سارے گناہ معاف کر چھڑے دے سبحان اللہ کتنا صلح دا ثواب دا کام ہے اور حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت ہر انسان دے جسم وچ اللہ نے 360 جوڑ پیدا کیتے ہر بندے دے ذمے روزانہ اللہ کریم دے نام تے صدقے دیتے کرے صحابہ کرام پریشان تھی ہے حضرت غریب آدمی ہے مسکین ہے روزانہ 360 صدقے کرنا اے سدے وستو بارے عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اوکھ نہیں اللہ دے محبوبوں کیوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ رستہ کھلی بندہ ہے بڑے کو رستہ پوچھنا چاہتا ہے ان بندے نو سیدھا رستہ لا چھوڑنا اللہ کریم نے نام تے صدقہ ہے تے جڑا بندہ سامان چاہنا چاہتا ہے سامان نہیں جان دی گٹڑی چواؤن واسطے امداد کرنا اللہ کریم نے نام جڑا بندہ سواری دے سوار تھیمنا چاہتا ہے اس نو سوار تھیمن واسطے امداد دینا اللہ کریم نے نام تے صدقہ ہے رستے تے کوئی تکلیف دیون والی چیز پئیے اس نو ہٹا دینا اللہ کریم نے نام تے صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو لڑائی کرنا والا دے درمیان صلح دی کوشش کرنا اللہ کریم نے نام تے صدقے دا ثواب ہے دین کوئی اوکھا تو نہیں ایسا اوکھا سمجھی بیٹھے ہیں یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینہما بیوی نو بندے نے سمجھایا ہی کر عرصہ گزر گیا زبان تبدیل نہیں کی تھی نمبر 2 بسترا بکرم کیتا ہے بد بھی بیوی دی زبان درست نہیں ہوئی تے نمبر 3 مارن دوڑی نوبت پہنچ گئی ہے لیکن بیوی نے اپنا مزاج تبدیل نہیں کیتا نمبر 4 2 بندے عورت تے مرد خاندان دے کٹھے تھے
آپا دے اندر رولا دے جھگڑا مکاونا چاہنے نا انہاں دی نیت ٹھیک ہوئی اللہ ضرور اتفاق پیدا کر دے سی اللہ دو بندے بھی کٹھے تھے کوشش کی دی ہے لیکن وقت بھی کم نہیں بنا ہن مینوں کی کرنا چاہیے ہن شریعت دا حکم ہے عورت دی پاک دیوارا وچ ایک طلاق خاوند دے مہینہ گزر گیا ہے دوسرا مہینہ آ گیا ہے پاک دیوارا وچ خاوند دوسری طلاق دے اگلا مہینہ آ گیا ہے پاک دیوارا وچ تیسری طلاق دے اس تو پہلے صلح تھی ہی میں دی ہے معاملہ سیٹ ہو گیا اساں ذرا جہی گل سنی طلاقاں چ دتیاں کٹھیاں تے ترے بٹے چ سٹے بد پریشان تھی کہ آ گیا جی میں ترے طلاقاں کٹھیاں دے آیا تے دتیاں میں کاوڑی چ نہ کوئی خوشی تو ہی طلاق دے دے اور میں پورا وال پنڈی جو فون آیا ہی 3-4 سال پہلے حضرت میں اپنی گھر والی کو 100 طلاقاں دے چھوڑی ہن کوئی گنجائش تے دسو اے رڑا تھی بھی بھئی 100 نہیں مہربانی کرو جی کوئی 100 تو بات کی گنجائش ہے میں اللہ دے گھر بیٹھا ہوں بابو تم قرآن سامنے دین نال مذاق بنایا ویسے اور مسئلے کوڑے تھی گئے آج بڑے چھے میں دل ناراض سی اکبر صاحب کتنا بیٹھے ہو آج ناراض سی ویسے بڑے چھے آلے ان سے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے ہیں ترے مالٹی ہن بندے دے ہاتھی چھتے ہوتے کھلوتا ہوئے اس نو آنکھاں سے ایک مالٹا آج اتلے سٹ ایک مالٹا کل تلے زمین دے سٹے تیتری مالٹا پرسو زمین دے سٹڑائی ترتیب دا ایک دیوار دہائی تے بندے نے ترے مالٹے کٹھے زمین تے جا سٹے ان زمین تے مالٹا ایک نہیں آیا ترے مالٹے زمین تے سنت طریقہ طلاق نہیں بڑھتا ہے ایک مہینے دے اندر ہی طلاق اگلے مہینے دے اندر دوسری طلاق تیجے مہینے دے اندر تیسری طلاق تے جے کر بندے نے سنت دی مخالفت کی دیے ترے کٹھیاں طلاقاں نے چھوڑیاں بیوی ہمیشہ واسطے حرام تھی گئی ہے وقتے ہو جائے سنا ہونا میرے سامنے رب العالمین کا قرآن چوتھا پارا سورت النساء فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا یہ آیت نمبر 20 میں انگلی رکھی ہوئی ہے چوتھا پارا آخری صفحہ سورت النساء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے مسلمانوں باس پہ کرے لینا تے فرمان لگے آج تو بعد جس ویلے شادی کر لگو حق مار تو سا تھوڑا رکھنے میں نو پتہ چلا نا تو سا حق مار زیادہ رکھے میں حضرت عمر بنو کوڑا دی صلاح دے سا آرڈر جاری کر چھوڑنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا نام سن کے بھی بڑے کافر بادشاہ اپنے محلات دے اندر بھی کب ہوئے نیان حضرت اعلان تے آرڈر حق مار تھوڑا زیادہ نہیں رکھنا اللہ دی شان اعلان سنن تو بعد ایک مائی اٹھی کھڑوتی ہے ساڑیاں ماما بھیڑا ہی سنیں سوائے گلے جنہ کو کچھ آدھا ہی نہیں دو مائیاں کٹھیاں تھیاں تریچے دا گلہ شروع کینچیاں کو زبان چلتی ہے ندی میں جب ماما بھیڑا نراز سی میں تُسا کیوں نراز سی گئے میں سبق روز ہو رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء یریتکن اکثر اہل النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیبیو مائیو اللہ دے رستے دے خوب صدقہ خیرات دیتا کرو اللہ کریم نے میں نصارہ کرایا ہے جہنم دی بھاگ دے اندر عورتوں نے زیادہ سڑنے قلنا بابے میں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں چیخ پیاں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دی نسبت اساں کیوں زیادہ جہنم دی آگ دے اندر سڑنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانا وتغفرن الشیر، اس واسطے جہنم دی بھاگ دے اندر زیادہ سڑنا ہے ایک دوسرے تے لانتا بم کرے نہیں ہوئے نراز سینا اولاد تے اکا لکھ لانتی بھی اے لفظ ہائی لکھ تے بگڑ کے بن گئی ہے لکھ لانت لاکھ لعنت دی بد دعا پئی کرے دی اولاد نو اللہ جہدے تے ایک باری لعنت کرے ست نسل توڑی اللہ دی لعنت دا اثر چل دے یہ لاکھ لعنت دا پلوتا پئی کرے دی تے نمبر 2 تغفرن الشیر خامتی ناشکری بھی بہو کرے دی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام وچوں چلے سفر کرے دے مکی شریف پہنچے اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ملاقات واسطے اللہ کریم دی قدرت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر کوئی نہ حضرت ابراہیم دروازے تے پہنچے پتہ کیتا ہے اندروں گھر والی آکھن لگی ہے حدیث پاک وچ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا جنگل دے اندر شکار کرن واسطے گئے ہوئے پتہ نہیں کس ویلے واپس ول کے آسے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کینے گزرتی پئیے اپنی نوح نے جواب لیتا ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل دے ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے میں گھر والی آکھن لگی ہے بڑی پریشان بڑی تنگ اور تسا سارے سمجھدار ساتھیوں سوچو ہوئے اللہ کا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام گھر والی نو پریشان کیتی رکھے مسلمان دا ضمیر تے نہیں منے دا پیغمبر دے نال دے سونے اخلاق تے چنگے کردار والا بندہ نہیں ہوندا جس ویلے گھر والی آکھن لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ناشکری شروع کی دیس حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس ویلے حضرت اسماعیل گھر وال کے آمین حکمت سنیہ دیوڑا ہے اپنے گھر دے دروازے دی چوکاٹ نو تبدیل چکر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت اسماعیل جس ویلے گھر واپس ہیں گھر والی نے حال سنا ایک بزرگ آیا ہے ایویں شکل شبات وہ تو میرے ابا جانن کوئی گل بات گھر والی آنکھڑ لگی انہاں میں نو سنیہ لیتے ہیں توڑے واسطے فرمے دیا اپنے گھر دے دروازے کی چوکاٹ نو تبدیل چکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے میری گھر والی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ابا جان میں نو نصیحت کر گئے خاماتی نہ شکری کرنا لی بیوی نکاج رکھن دے قابل نہیں گھر والی نو فوراً طلاق لے چاہ طلاق لے کے فارغ جگی دے حضرت اسماعیل گھر علی نو اللہ دی شان کچھ مدت گزری حضور صحیح فرمائے حضرت ابراہیم دوبارہ ملاقات واسطے ہیں مکہ شریف پہنچے حضرت اسماعیل کوئی نہ پہاڑ گیا شکار کرنے واسطے شکار کر کے گھرنا دیا چند دیوارا روٹی پانی دہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا گھر والی آکھن لگی کوئی پتہ نہیں کرن واپس آمنا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کی میں گزر دی پئیے گھر والی جواب دیتے الحمدللہ اور میں محنت کرے گا تو سب میرے بڑے ہو بزرگ ہو سارے ساتھی ایک باری میں کو اچھا سنا اچھا الحمدللہ نہیں میں نے دل خوش نہیں کیا اچھا کو میں حدیث پڑھ سکے اپنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دہاڑے قیامت دے ترکڑی لگنی ہے جرے بلے انسان دی نیکیاں دے گناہ تولے ویسے جرے بندے دا نیکیاں لا پرڑا خالی ہویا کو الحمدللہ والا کلمہ آکے نیکیاں والے پرڑے نو بھر چھوڑے سی
کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی مطمئنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں بلدا پیاں جس ویلے حضرت اسماعیل نے جڑے بندے دا نیکیاں والا پلڑا خالی ہویا، کو الحمدللہ والا کلمہ کے نیکیاں والے پلڑے نو بھر چھوڑے سی۔ کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی مطمئنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں بلدا پیاں جس ویلے حضرت اسماعیل نے تے انہاں نوں میں دسنیاں دیوڑے اپنے گھر دے دروازے دی چوکاٹ نوں کدی بھی تبدیل نہ پیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وال گئے، حضرت اسماعیل جس ویلے پہنچے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حال احوال پوچھا نے گھر فلانی شکل و صورت دا بزرگ آیا، کوئی گل باج اکھے ٹرتے ویلے سنیا لے گئے توڑے واسطے گھر دے دروازے دی چوکاٹ نو تبدیل نہ کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے ابا جان میں نصیحت کر گئے خامردین شکری تو بچن علی بی بی نکاح دے اندر رکھن دے قابل ہے طلاق نہ دے وے۔ عورتوں دی زبان محتاط نہیں، سبق دیا جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حق مار تھوڑا رکھنے زیادہ حق مار جڑے بندے رکھا مینوں درے تے کوڑا دی سزا دیونی ہے۔ ایک مائی اٹھی کھڑوتی ہے میں گل کرنی ہے، جی بی بی گل کر ساری ماما پھر نہ سنیں، اے ایندا نہ ہے دین دا علم۔ میں آکھن لگی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یؤتین اللہ قنطارا یمنعون عمر، تو سب کونوں دے او حکم دے منالے جو حق مار تھوڑا رکھنے تو بعد مرتا حیران ہو گیا تو سب کونوں یہ گل کرنے دے۔ اللہ نے تو قرآن پاک فرمایا اگر انسان مالدار تے دولت والا ہوئے حق مار دے اندر بہت بڑا بیوی نو خزانہ بھی دیونا چاہے خزانہ دیون دی بھی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، مائی دی زبان دے اتے قرآن پاک دی آیت مبارکہ جاری ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اے سمجھنی میں دیکھ رہے دوستاں، پچھلا سبق میں بل دہرانے لگا، بیوی نو سمجھایا ایک بسترا وکھرا کیتے دو مارن دونی نوبت آئیے ترے دو بندے عورت دے مرد خاندان دے کٹھے تھے صلح نہیں تھی، مرد نے پاک دیوارا نہیں اگلا مہینہ ہے پاک دیوارا بھی چولوچی طلاق نے چھوڑی سا۔ اللہ فرمائے دے خبردار جس ویلے تریچے مہینے تریچی طلاق دے کے اپنی بیوی نو فارغ کرن لگے، بندہ جے کر حق مار وچ اپنی بیوی نو سونے تے چاندی دا خزانہ بھی دتا ہویا ہوئی طلاق دے کے فارغ کر سکتے ہیں، لیکن حق مار والا خزانہ بیوی تو کھسن دی تینوں اجازت نہیں۔ میں آکھن لگی امیر المومنین اتوں دا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بندہ شادی دے ٹائم دولت والا ہوئے مالدار ہوئے زمیندار ہوئے پیسے والا ہوئے تے بیوی قنطارن خزانہ بھی دیونا چاہے اللہ اجازت نے چھوڑیے۔ اے بکری گل ہے کہ طلاق نے کے فارغ کرے دے دے حق مارا دا خزانہ کھسن دی مرد ہوئی تو سب کونوں دے حق مار تھوڑا رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھ گے اصابت امرات واختا عمرو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو غلطی
تھی گئی ہے میں اپنا حکم واپس گھندا پیا جتنی تھوڑی طاقت ہوے حق مال زیادہ رکھنا چاہو تو اجازت ہے اللہ کریم دا قرآن اگو ٹرسی حضرت عمر جوان پچھو ٹرسی اے ہے قرآن دے پچھو ٹرنا تے بھی مسئلہ سمجھنا ہے انسان بیوی نو حق مار دیتا ہے 10,000 روپیہ میں مثال دیتا ہوں ہفتہ گزرے مہینہ بیوی آکھن لگی میں حق مار نہ گھندی 10,000 روپیہ والا گھن ہن بیوی 10,000 روپیہ خامد بلا لے چھوڑے ہن خامد واسطے حلال ہے اگلا مسئلہ حق مار میں نہیں دیتا تے بیوی نو میں آکھے حق مار معاف چا کر اس کے چلو میں معاف کیتا 10,000 نہ دے این دے آکھن نال معاف نہیں تھی دا ہن خامد واسطے حلال نہیں چپ کر بیٹھے ہو سارے بزرگ میں کوئی شکی پا دیتا ہوں معاف نہیں میں کر ہی بیٹھے چڑھایا انا للہ میں کوئی بہ گیا نہیں سارے کنور کوٹ دے نالی قصبہ ہے عمر علی مولانا عبدالحمید صاحب ساری جماعت دے بڑے عالم ہیں میں فرمانے لگے میں جمعے تے زکاة دا مسئلہ بیان کیتا ایک ملک سے وچ اٹھی دا تے گیا جمعے نہیں پڑھا میں کہ حیران تھی گیا دوسری دیواروں ملک سے بکھے میرے ابے نو ملے اکے پتر نو سمجھاویا میں جو جمعے تے آیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے ابے آکھا مولی صاحب کل کیرے مسئلے کیتے نہیں ملک صاحب کا گلہ نہیں تھے اس کے ابا میں تا زکاة دے مسئلے بیٹھا مولی صاحب کہہ کو نشانہ نہیں بنایا کانے نو کان کھڑے یہی مہربانی کرے مطلب تو سب سمجھو کہ میں کو کہے آپ کھائیو یہ مسئلے کا یہی مہربانی کرے تو میں قرآن سنت مسئلے بیٹھا بیان کرے نا اور مسئلہ سنو زبانی بندے نے آنکھ چھوڑے بیوی آنکھ چھوڑے میں حق مار معاف کیتے ہیں خامد سے حق مار حلال تے جیز نہیں ہاں خامد نے بیوی نو حق مار دے پیسے دے چھوڑے نا سونا چاندی ہے حکمار بھی دے چھوڑے بیوی مالک بن گئی ہے مالک بنن تو بعد مہینہ گزرے سال گزرے بیوی نے سونا بنا دیتے حکمار نے پیسے بنا دیتے اے میں تینوں بخشے نہیں پیا ہون خامد واسطے پیسہ حلال ہے اگلا مسئلہ خامد نے بیوی نو حکمار نہیں دیتا بیوی فوت تھی گئی ہے 20,000 حق مارتا میں دیتا نہیں تے گھر بھی فوت تھی گئی ہے معاف ہے کہ معاف نہیں وہ 20,000 روپی حق مار والا بیوی دے وارثیں تقسیم کرنا پوسی خامد فوت تھی بیوی نو حق مار نصیرتا اور جس ویلے فوت تھی گئی سب تو پہلے ہم دے کفن دفن دا انتظام دے مال جو کرنے 5,000 روپیہ کفن دفن دے لگ گئے باقی جتنے پیسے بچ گئے ان کے اندر قرضہ تا نصیب دیونا اگر یہ فلانے بندے دا 50,000 قرضہ دیونا ہے قرضہ ادا کیتا بنیے یہ کر قرضہ ادا نہیں کیتا گیا فوت تھی ان والے دی قبر قیامت ہونی پکڑی پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے جس ویلے جنازہ سامنے آوے ہاں آپ جنازہ پڑھن دو پہلے سوال کریں انہوں میرے ساتھیوں یہ بندے فوت تھی من والے کیا دا قرضہ نہیں لیونا ایک باری پہیے سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے ہیں صحابہ کرام کرنے کی حضرت فوت تھی من والے نے قرضہ لیونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مال تے پیسہ چھوڑ گیا ہے حضرت کوئی شے چھوڑ کے نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سا جنازہ پڑھ دیو تا پڑھ گھنو تیرے بندے قرضہ دے میں انہا دلال دا جنازہ نہ پڑھ دا حدیث پاک یہ سامنے اٹھی کھڑو ہے حضرت یہ بندہ یہ تو سا جنازہ پڑھاو چاہ اللہ نے میں نے وسعت طاقت دیتی ہے میں دا قرضہ اپنے مال وچ ادا کرے سان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاں بندے دا جنازہ پڑھایا اسا کر دے قرضہ گھندے اس واسطے ہے جو دل دی نیت دیونا نہیں
آج مسئلے کوڑے تھی گئے بڑی چھلے آج میں ناراض تھی رہے وقت نہیں کہ مسئلہ شروع کیا کرے نا بندہ فوت تھی گیا کفن دفن انتظام دے مالک جو کی تونجے اس بعد قرضہ ادا کی تونجے یہ تریجے حصے دی کوئی وصیت کی دی ہے لاکھ روپیہ مسئلے چھوڑے اے تریجہ حصہ بڑھتا ہے لاکھ روپیہ مسجد اندر لے لیتا ونجے تے بیوی دا کمار ادا نسی کیتا فوت تھی گئی ہے اودے مال وچوں بیوی دا مال بھی ادا کیتا ونجے اس تو بعد جڑا مال بچے تاں وارثاں دے اندر تقسیم تھی وے قرآن دا حوالہ سنیں سورۃ النساء میرے سامنے رب العالمین دا کلام فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا یہ حوالہ ہے آیت نمبر سورۃ النساء چوتھا پارہ تیرے لوگ یتیمہ دا مال کھانے نا پھتریہ یتیم ہے پھتری یتیم ہے پانجا یتیم ہے پانجی یتیم ہے یتیمہ دا مال کھامن والے ظلم تے زیادتی نال انما یاکلون فی بطونہم نارا یتیمہ دا مال ہڑپ کرنے والے یتیمہ دی زمینہ دے قبضے کرنے والے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی بھاگ کھا دے پین آیت کھولی بیٹھا حضرت حمدون کسار اللہ دے بڑے گزرین پہلا دے ولیہ نو منے نا خیال کرے پر اللہ دا ولی میں اس نو منے نا جدی اکھ بھی حیا ہوئے نمبر 2 دل صفا ہوئے نمبر 3 زبان دے ذکر خدا ہوئے تے وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ دا ولی دی جتی سر سر دا تاج ایسے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی سری اکھیوں دا سرما میں ان قرآن چاہی بیٹھا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے میں بغوزوں اللہ دا گھر جھنکل 8 میل پرے فیصل آباد روڈ تے میں باز کی تھا سادہ ایک دوست میں نے ہن گیا بھئی تھا باز کرو ڈیرے تے میرے وہ دوست تھے انہاں بندہ آکھا سارے دوست نو مولی صاحب نو گھدی آنے صدارت سادہ پیر صاحب کرے سی دوستا کہا ٹھیک ہے تسا مسئلہ تو سنو اسا پہنچے میں باز کی بعد میں انہاں ڈیرے انہاں پر پوچھا بھئی تسا تھا کھائی سادہ پیر تے مرشد صدارت کرے سی او کتھا میں اکے نال تا بیٹھا آئی میں کہ وہ سجے پاس میرا بندہ نہ کہ ہاں وہ تو ہی سر تے کوئی کپڑا نہیں ٹوپی نہیں اور انگریزی بال پہلے دکھائی بیٹھا قرآن میں چاہ کے رکھ پیا کرے نا انگریزی بال داڑھی بالکل چٹ رہی تے مچھاں ایویں ہر بنیاں جویں سکوٹر دیکھو قرآن چاہی بیٹھا اگلا جملہ سنو میرا دل کب دے خدا دی قسم ہے میں قرآن چاہ کے تو پیا تھا میں کہیں پہلے کتھا بیٹھا اکے سانیاں زنانیاں کو گھر بیٹھا اور اس میں اللہ دا ولی مننا سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوئے حدیث پاک سنے پردے دے ایک پاسوں عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں دوسرے پاسوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر کونا جب پکڑے چادر لمبی کر کے بیویاں تو بھیج چھوڑیے آپ نے فرمایا جری بیوی میری چادر پکڑے دی ویسی بیعت میں آمنہ دلال نال تھی دی ویسی پانی دا پیالہ جمگوایا نے ہاتھ مبارک وچ موڑا نے فرمایا لگے چادر دے پروں پانی دا پیالہ بیویاں تو بھیج چھوڑو اور تنو آکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ موڑے دیا ونجن تے بیعت میں اللہ دے حریم نال تھی ونجنیے ایک بیوی دا نائے بیوی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پردے دے بچھو بول پئی آکھن لگی حضرت صافینی میں بیعت کرنے واسطے آیا لیکن چادر تو نہیں پکڑنی حضرت میں بیعت کرنا آیا لیکن میں پانی دے پیالے دے اندر بھی ہاتھ نہیں بولنا بیعت کی میں کرے سے
میرا ہاتھ دیکھنا سارے بزرگوں آخر لگی صافینی میں پردے دے تلوں اپنا ہاتھ پیر کڑھے دیا منہ نہ جسم نہ ہاتھ صرف ہاتھ صافینی حضور جی میں مردان دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے پیت گھندے ہو میں نے بھی ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے پیت گھننا ہوتا میں نے دل دی تسلی تھی سی تو سب بزرگاں دے دوست عقیدہ میں نے عقیدہ سنو میں نے دے میری جماعتی شہد توحید و سنت عقیدہ دے لانے اگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بی بی دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے پیت جگن دے دنیا دا کوئی مسلمان دے لال تے شک نہیں کر سکتا میرا حضور صحیح تے شک کرے ہو تو مسلمان ہی نہیں قربان منیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار لفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء آپ نے فرمایا بی بی بیعت کرنی بھی چادر میری پگڑی پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ چبوڑ پردے دے تلو ہاتھ بیٹھے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آج کہ پرائی ترے میں کو ہاتھ نہیں لایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینین ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرائی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لایا اپنے جسم کو بھی پرائی عورت کو ہاتھ نہیں لاما دیتا ہاتھ لانا کا بات دیگا دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پرائی عورت کو دیکھا بھی نہیں تو یہ دے سامنے پہ پردہ عورتاں بیٹھی ہوئے غیر محرم کہ حضرت کی خدمت تھی دی پئی ہے ایک ہی میں اللہ کا ولی ہے سرکی دا جملہ سنے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک بھارو پا سمجھے دے نیت وچ پھسا دے یہ شک ہوئی چاگر ٹکاویں کر ارد فقیر دی یادے بس کم تر چوٹھیاں پیرانے کی دے بستے گھر بربادے اللہ دے ولی دی گل سنا من لگا حضرت حمدون قصار رحمت اللہ علیہ رات دا ٹائم دوست موت دا وقت پہنچے حضرت حمدون قصار نال بیٹھے ہوئے جس ویلے دوست دی روح نکلی حضرت حمدون فرمایا دیوا بجھا چھوڑو بادشاہ حضرت دیوا بجھ گیا اندھارا تھی مننے میت پیا ہوئے گھرے حضرت حمدون رحمت اللہ علیہ فرمایا او رشتہ داروں اپنے گھر بھی چودی بے چاہ کے گھرنا ہو جتنے تو نہیں میرا دوست جیدہ ہے دیوے دا مالک ہے ایدے فوت تھی مرتبہ دیوہ یتیم بچہ دا مال ہے یتیم بچہ دا دیوہ استعمال کرنا سنے بستے جیز نہیں اے شریعت اے دین اے ایمان اور سبق دے ابا فوت تھی ہے وی کنالا زمین دیا پھرا دے حصے بھی چاہیاں ڈا کنالا پھیر دے حصے بھی چاہیاں پھرا پھیر کر پہنچ گیا ہے میری پھیر میں نو ڈا کنالا پکشیاں چاہ تے پھیرا کہ میں تے کو ڈا کنالا پکش دیتیاں نا اے ڈا کنالا حرامین سنتے بیٹھے ہو اور میں کو شک تو شک کو مڑا لگا آج بڑی چھلے چنگے لراسی سمجھے آہوں سنے مسئلہ میں لکھا ہے وی کنانا پھرا دے سے چین ڈا کنانا بھیڑ دے سے بھی چین تے پھرانے اپنی بھیڑ نو انتقال کرا دیتے ہے رجسٹری کرا دیتی ہے نامے کرا ڈا کنانا دی بھیڑ مالک بن گئی ہے ہفتہ گزرے 2 ہفتے مہینہ سال میں مثال پیا دینا تو سکتے وہ ڈا کنانا دوبارہ تیرے نا کرمنا چاہنیاں اور پھر ڈا کنانا پھرا دے نا چڑھا دیتیاں نا اور پھرا واسطے ڈا کنانا حلالن
زبانی میں پھیڑ کو آکے معاف چا کرتے بخش جا دے اسا کے پہنچنا ایویں پھراتے حلال نہیں جتنے تونی مالک نہ بناوے مالک بنا تو بعد بھیڑ ماں اتھی زمین بھرا نہ لوا دے وے ماں ساری زمین دے چھوڑے تو بھراتے حلال آؤ سنے ہو مسئلہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تظلم عبد حتی یسلم اربع آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیہاڑے قیامت دے زمین بندے دے پیر پکڑ ہنسی جتنے دونی بندہ 4 سوالوں دے جواب نہ دے سی زمین قدم نہیں چھوڑنے پہلا سوال ہے حدیث پاک دے لفظ آن عمرہی فیما فنا 70 سال 100 سال بندہ میں اللہ دن عمر دیتی ہے اپنی زندگی دے ہی کی سال حساب دے عمران کتھاں دال کے آئے جتنے دونی بندے نے ہی کی گلازے دے حساب نہ دیتا زمین نے قدم نہیں چھوڑنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نوجہ سوال اللہ نے کرنے ہے زمین پیر نپی پئیے بندہ حل بھی نہیں سکتا اپنی جان دے تو بندے نو اللہ نے فرمانے دسا ان شباب ہی جوانی دا جوانی صاحب دے جوانی کتھا برباد کی دیا بھی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار مزد جوانی دی عبادت ہے مزد جوانی دی تلاوت ہے مزد جوانی دی حاجت عمرے ہے سارے ملک دے حالات ہی بنکا بڑھا تھی ہے ٹوڑ نہیں سکتا اولاد دے ہن میں نو حج تے بھیجو ہمیں نہیں مر رہا ہن یاد آیا عمر دا حساب ایک جوانی دا حساب دو تیتری جانوں نے سوال کرنے بندہ امین پیر پکڑی پئی بھی حل بھی نہیں سکتا امال ہی من اینا اکتصب وفیمان فاق اے جدادا کوٹھیاں بات دے مکان اے زمینہ اے پلازے بندہ حساب نے مال کمایا کیویں ہوئی مال خرج کتھاں کیتا ہوئی جتنے توڑی ہی کہ پیسے دا بندے نے سام اللہ کو نہ دیتا زمین بندے دے قدم نہیں چھوڑنے اسا کیرا جواب نسان چوئے نال کٹھا کیتا سے پوڈر دا پیسہ جمع کیتا سے شراب بیچ کے اسا کوٹھیاں بنائیں یہ جواب نسان مال کمایا کیویں تے مال لایا کیویں چوتھا سوال اللہ کرنے معاملہ بعد مالم بات سننا ہمیں ترسی باندھا ہمیں 3 دیاں کتاباں پڑھنا ہمیں بندہ جیرے جیرے مسئلہ دا پتہ ہوئی عمل کتنا کیتا ہوئی بیٹا تیرا حساب بھی سانسا ہائے المیہ ہے کہ نہ مسلمان مردن ہوئے احساس رہی ہے میں سمیت دینا ساری امامہ بھینا کوئی صاف رہی ہے ہاں فکر نہیں نہ سکتا اور فکر لی دونوں مثال سننا سننا لگا فکر ہی نہ ہے مدینہ طیبہ دے اندر ایک مکان دے اندر ساری مسلمان صحابیات بیبیاں جمع تھیاں ایک روچے نو آکھن لگیاں سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں جماعت نال نماز پڑھ دن 5 ٹائم ایک نماز مسجد نبی پڑھو 50,000 نماز دا ثواب جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نماز دا ثواب تے اس ویلے بندہ یاد وضو کر گیا وے مسجد نبی شریف اندر نماز پڑھے گنا زیادہ 25 لاکھ نماز دا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھو نماز پڑھنا عقیدت ایمان میں نہیں جماعت دائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دی شان تے مقام والا اللہ نے امام بنائے نہ قیامت تو نہیں بنانے بیبیاں کھڑ گیا
سارے مرد جماعت نال نماز پڑھتے مسجد نبی شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے تے نمبر 2 سارے مرد جمعے دی نماز پڑھتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اور ثواب بڑھ گیا تے نمبر 3 سارے مرد جنازے دی نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضور سے فرمایا جڑا بندہ کہ مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ اس نو ایک رات دا ثواب دے تے جڑا میت دے دفن ہونی نال لاوے اس نو اللہ کی رات دا ثواب دے کی رات کے رشے جنازہ پڑھو ہی کی رات دا ثواب دفن ہونی نال دو کی رات دا ثواب حضور سے فرمایا ایک کی رات دا ثواب احد پہاڑ تو ہی بڑا بنایا بیبیاں کھڑیاں سب محروم ہیں تے نمبر 4 سارے مرد حضرات حج بھی کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب کا بھی موقع نہیں بڑھتا سارے مرد حضرات عمرے بھی بہن کر گیا میں اساں کا بیبیاں محروم ہیں تے نمبر 6 سارے مرد جہاد دے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نال 11واں پارہ سورۃ توبہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 120 کھلی ہوئی ہے فرمایا ذالک انہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ جہاد دے سفر وچ مجاہد اس نو بھوک تے پیاس لگے تے نیکی لکھی دیے مجاہد نو کٹا پڑ گیا تے نیکی لکھی دیے ولا یتون موتیا مجاہد ٹردے ویلے زمین تے قدم رکھے ہر قدم دے نیکی لکھی دیے ولا ینالون منۃ من نیلا ہتھیار کھسے تے نیکی لکھی دیے آیات قرآن مسلمان بیبیاں کھڑ گیا مدینہ طیبہ میں ساری ماں بہنوں کا کپڑا دا فکر ہے جتی دا فکر ہے ڈھیر لگے پیر بات سی نہ میرے کو پاون دی ہے کوئی شے جتیاں دے باہر لگے تو میں تو پیر رانی بندی ہاں جڈن دی میں تیرے گھر رہی ہوں شادی کے بعد میں تو سکھ رٹھا ہی سنتے بیٹھے ہو یہ کونی یہ ہاتھ ملا ہوئے مزہ آیا ہائے یہ فکر ہے بس سونے چاندی گانے زیورات جتیاں کپڑے بس مسلمان صاحب بھی آدھی فکر سنو بس سبب دراؤن لگا سارے مرد حضرات جماعت نال نماز پڑھتے نہیں حضور دے پیچھے جمعے دی نماز پڑھتے مسجد نبوی وچ جنازہ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تے نمبر 4 حج دے بھی ویندے نمبر 5 عمرے بھی کرے دین تے نمبر 6 جہاد دے سفر تے ویندے ہوندے مسلمان بیبیاں کھڑیاں سارے حصے دے اندر کیڑا نیک عمل آیا ہے اصل تو محروم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی چاہیے ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجا نے جس ویلے بی بی پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کی بیویاں دے حصے دے اندر کیڑی نیکی ہے ساری نیکیاں دا سارے مرد حضرات مل گئے سارا ثواب دا مرداں نو مل گیا او کی میں حضرت جماعت دی نماز 5 ٹائم جمعے دی نماز جنازے دی نماز جہاد دا ثواب حج دا ثواب عمرے دا ثواب سارا مرداں نو مل گیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی ساری مسلمان عورتاں نو وج کے میرا سنیہ چلے کہ جیری مسلمان بی بی اپنے خامد دی گل بھی منے تے خامد دی خدمت بھی کرے اللہ خامد دی گل منن والی خامد دی خدمت کرن والی بیوی نو سارے نیک اعمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے حدیث پاک چاہیے لیکن ایک مسئلہ میری ماں بہناں سنی ہیں خامد دی او گل مننی ہے جے کوئے شریعت تک ہے ملویر تو پردے پھپھیر تو پردے پتریر تو پردے مسیر تو پردے
دیر تو پردہ ہے تے خواہ دا کہ میرے مسیر تو پردہ نہ کر آکھنا شریعت دا حکم ہے پردہ کرے سب ایک کا موقع ہے یہ خودوں میرے ذہن کا یہ مسئلے آ گئے آج پکے ناراض ہو مولانا عبد المالک صاحب بیٹھے ہو میرا خیال ہے بات میں بڑی چھڑے نہ سجے